ایک وقت کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ اور رانی رہتے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو نہایت حسین اور نیک سیرت تھی۔ شہزادی کے پیدا ہونے پر ایک مہربان پری آئی اور اس نے شہزادی کو خاص دعا دی۔ پری نے کہا، تمہاری مسکراہٹ سے پھول کھلیں گے اور تمہارے آنسوؤں سے موتی برسیں گے۔ یہ تحفہ تمہیں ہر حال میں عزت اور سچائی کے ساتھ جینے میں مدد دے گا۔ شہزادی وقت کے ساتھ جوان اور خوبصورت ہوتی گئی۔ جب اس کی شادی ایک دور دراز سلطنت کے شہزادے سے طے ہوئی تو پورے محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کا وقت قریب آیا تو رانی نے اپنی بیٹی کو قیمتی زیورات اور شاندار لباس دیے اور کہا، میری پیاری بیٹی، یہ خزانہ اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہیں خوشیوں سے بھر دے گا اور ہمیشہ تمہارا سہارا رہے گا۔ پری نے بھی شہزادی کو ایک جادوئی پرندہ تحفے میں دیا جس کا نام سرمیا تھا۔ یہ پرندہ بول سکتا تھا اور شہزادی کا رازدار اور دوست تھا۔ سفر کی شروعات شہزادی اپنی داسی اور سرمیا کے ساتھ لمبے سفر پر روانہ ہوئی۔ راستے میں جنگلات تھے، ندیاں تھیں اور دور دور تک پھیلے پہاڑ۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنسان وادیوں میں گونج رہی تھی۔ ایک دن سخت دھوپ اور لمبے سفر کے بعد شہزادی کو پیاس لگی۔ اس نے داسی سے کہا، مہربانی کر کے مجھے کچھ پانی لا دو۔ لیکن داسی نے غصے سے کہا، اگر اتنی پیاس لگی ہے تو گھوڑے سے اتر کر خود جا کر پی لو، میں تمہاری خادمہ نہیں ہوں۔ شہزادی دکھی تو ہوئی مگر کچھ نہ بولی۔ وہ گھوڑے سے اتری اور بہتی ندی سے پانی پینے لگی۔ اس کے لبوں سے نکلی ایک آہ کے ساتھ آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور پانی میں گر کر ایک موتی بن گیا جو بہتے بہتے دور نکل گیا۔ راستہ لمبا ہوتا گیا۔ کئی دنوں کے سفر میں شہزادی کو بار بار پیاس لگتی، بھوک ستاتی، لیکن ہر بار داسی کا رویہ سخت اور ظالمانہ ہوتا۔ سرمیا پرندہ شہزادی کو تسلی دیتا لیکن وہ مجبور تھا۔ ایک دن جب شہزادی نے پھر پانی مانگا تو اس کے آنسو دوبارہ پانی میں بہہ گئے۔ یہی موقع تھا جسے داسی نے اپنے حق میں استعمال کیا۔ اس نے شہزادی کو دھمکایا، اب سے میں شہزادی ہوں اور تم میری خادمہ، اگر تم نے کسی کو حقیقت بتائی تو میں تمہیں مروا دوں گی۔ داسی نے شہزادی کے زیورات اور شاندار لباس چھین لیے اور شہزادی کو پرانے میلے کپڑے پہنا دیے۔ شہزادی کو ایک بوسیدہ گھوڑے پر بیٹھا دیا گیا جبکہ وہ خود شہزادی کے روپ میں آگے بڑھنے لگی۔ محل میں پہنچنا، جب وہ شہزادے کے محل پہنچے تو داسی کو شہزادی سمجھا گیا۔ محل میں اس کا استقبال دھوم دھام سے ہوا اور اصل شہزادی کو نوکرانی سمجھ کر باغ میں پھولوں اور پودوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا گیا۔ سرمیا پرندے سے داسی ڈرتی تھی کہ کہیں وہ سچ نہ بول دے۔ اس نے حکم دیا کہ پرندے کو قید کر کے محل کے دروازے پر پنجرے میں لٹکا دیا جائے۔ اصل شہزادی ہر روز اس پنجرے کے پاس آتی، آنسو بہاتی اور آہستہ کہتی، اے سرمیا، اگر میری ماں کو یہ حال معلوم ہوا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں کس حال میں آ گئی ہوں۔ سچائی کا پردہ چاک کچھ دنوں بعد ایک دن شہزادے نے باغ میں اصل شہزادی کو دیکھا۔ جب وہ مسکرائی تو سارا باغ کھل اٹھا، پھول خوشبو دینے لگے۔ شہزادہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا، یہ عام نوکرانی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اصل شہزادی سے پوچھا لیکن وہ خوف کے مارے خاموش رہی۔ کئی دنوں تک شہزادہ اسے دیکھتا رہا اور بالآخر اسے حوصلہ دیا۔ تب شہزادی نے رو رو کر اپنی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادہ سچ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے دربار میں سب کو بلا کر حقیقت کھول دی۔ اصل شہزادی کو شاہی لباس پہنایا گیا اور داسی کا جھوٹ سب کے سامنے بے نقاب ہوا۔ انجام دھوکے باز داسی کو سزا دی گئی، سرمیا کو آزاد کر دیا گیا اور شہزادی کی شادی بڑی شان اور شوکت سے انجام پائی۔ یوں سچائی اور نیکی نے ایک بار پھر برائی پر فتح حاصل کی۔